بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی اگر میں کہوں کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ترتیب میں پہلے پھر رسول اللہ کی، تو انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، ورسولہ، اور اللہ کا رسول، اس کا رسول تمہارا ولی، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ کہ جنہوں نے نماز قائم کی، ایمان لائے، نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ یہی میرا دل کہہ رہا ہے ایک جملہ کہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے لا الہ، تو ایک جملہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک جملہ، محمد رسول اللہ ایک جملہ۔ جب بات علی کی آتی ہے تو آپ تین جملے بولتے ہیں، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصلہ۔ اللہ کے بارے میں ایک جملہ لا الہ الا اللہ، نبی کے بارے میں ایک جملہ محمد الرسول اللہ، علی کے بارے میں 3 جملے۔ تو آپ بڑھا نہیں دیتے ہیں، اول تو آپ کلمے میں بڑھا رہے ہیں بات، اور پھر کلمہ بھی بڑھا کر اس میں بھی 3 جملے، اور اللہ اور رسول کے لیے ایک جملہ۔ تو جواب کیا دیں گے؟ جواب یہ دیں گے کہ خود اللہ نے آیہ ولایت میں جب علی کی بات آئی ہے تو 3 جملے بولے ہیں۔ یہ آیت پڑھ رہا ہوں نا میں آپ کے سامنے، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز قائم کی، جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، تو ایک ہی تو ہے وہ ایک وجود کے بارے میں اللہ 3 جملے قرآن میں کہہ رہا ہے۔ خود اللہ چاہتا ہے کہ علی علی زیادہ ہو، نظام ہے اس کا، وہ چاہتا ہے یہ علی کا ذکر ہو۔ ترتیب میں توجہ، ترتیب میں اللہ کی معرفت پہلے، پھر رسول اللہ کی، پھر مولا علی کی اور اہل بیت کی، یہ ترتیب ہے۔ یا میں کہہ رہا تھا کہ نہیں، پہلے ہمیں وہ بتائیں کہ جو جانتے ہیں، جی ہمیں رسول اللہ کا پتہ وہ بتائیں جو رسول اللہ کو جانتے ہیں۔ ہم کس سے رسول اللہ سمجھیں؟ جو 2 سال تک سرکار کے ساتھ رہے، جو 4 سال تک سرکار کے ساتھ رہے، جو 6 سال تک رسول کے ساتھ رہے، جو فتح مکہ سے پہلے ساتھ رہے، جو فتح مکہ کے بعد ساتھ رہے، جو آخری 2 سالوں میں نبی کے ساتھ رہے، یا ہمیں نبی اس سے لینا چاہیے جو نبی کی گود میں آیا ہو اور اس وقت تک نبی کو چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک غسل و کفن نہ دے دیا ہو؟ کس سے نبی سمجھیں گے؟ یقیناً اس سے کہ جو نبی کے ساتھ ساتھ ایسے رہا جیسے سایہ ساتھ رہتا ہے۔ میں عقیدت بھرا جملہ کہہ رہا ہوں، جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی نبی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو ہمیں رسول اللہ کون سمجھائے گا؟ مولا علی۔ اور اللہ کون سمجھائے گا؟ رسول اللہ۔ تو اب اگر ترتیب یہ رہے کہ پہلے ہمیں اہل بیت کی معرفت حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمیں رسول کی معرفت کروائیں، اور پھر رسول ہمیں اللہ کی معرفت کروائیں، یا ترتیب اس کے برخلاف ہے کہ پہلے ہمیں اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، پھر ہمیں رسول اللہ کی ہونی چاہیے، پھر اہل بیت کی ہونی چاہیے؟ میں کہتا ہوں دونوں پر کوئی منفی تبصرہ نہیں ہے، دونوں رستے اہل دل کے ہیں۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں، دونوں رستے اہل دل کے ہیں۔ اب میں دلیل دینے جا رہا ہوں ایک فلسفی انداز سے۔ اگر وہاں سے یہاں کا رستہ اپنائیں تو پہلے اللہ، پھر رسول اللہ، پھر علی اور اہل بیت، اور اگر یہاں سے وہاں کا رستہ اپنائیں تو پہلے علی، پھر رسول اللہ، پھر اللہ۔ یعنی اگر ہم نزولی رستہ اپنائیں تو پہلے اللہ کی بات ہوگی، پھر رسول اللہ کی بات ہوگی، پھر علی کی بات ہوگی، اور اگر ہم کہیں کہ صعودی رستہ اپنائیں جی تو پہلے بات علی کی ہوگی۔ اور اس میں کوئی الجھنے کی اور کوئی لڑنے کی اور کوئی غلط فہمی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار نے بہت روشن انداز سے اعلان کر دیا، ما عرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے میرے اور علی کے۔ اللہ کی معرفت ہی کوئی حاصل نہیں کر سکتا الا انا وعلی، یا میں جانتا ہوں اللہ کو یا علی جانتا ہے۔ پھر فرمایا ما عرفنی الا اللہ وعلی،
اور مجھ محمد کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے. وما اللہ اکبر ما عرف علی، اور علی کو کوئی جان ہی نہیں سکتا الا اللہ وانا، یا اللہ علی کو جانتا ہے یا میں مصطفیٰ علی کو جانتا ہوں. اب ہم یہاں اللہ سے سرکار نبی سے اور مولا علی سے ایک سوال کریں کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کو سوائے میرے اور علی کے نہیں جانتا کوئی، اور مجھے سوائے اللہ کے اور علی کے کوئی نہیں جانتا، اور علی کو سوائے اللہ کے اور میرے کوئی نہیں جانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ہی دو جانتے ہیں اللہ کو، تو ہم کیا کوشش کریں، ہم کیا سمجھیں، ہم کیسے سمجھیں، ہم کیوں سمجھیں؟ جب رسول اللہ کو سوائے اللہ کے اور علی کے کوئی نہیں جانتا تو ہم رسول اللہ کے بارے میں نعتیں کیوں پڑھیں، محفلیں کیوں کریں، میلاد کیوں منائیں؟ جب علی کو اللہ اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو پھر ہم محفل کیوں کریں؟ وہ رجب کی محفل ہو یا علی کے بچوں کا محرم ہو، ہم یہ سارا اہتمام کیوں کریں؟ تو جواب یہ آئے گا کہ یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ تمہیں اگر اللہ سمجھنا ہے تو یا نبی سے سمجھو یا علی سے. تمہیں اگر نبی کو سمجھنا ہے تو یا قرآن پڑھو یا علی کی نہج البلاغہ پڑھو، اور اگر تمہیں علی کو سمجھنا ہے تو یا قرآن پڑھو یا سرکار مصطفیٰ کا فرمان پڑھو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی ہمیں رستہ بتایا ہے اللہ نے کہ اگر نبی کی معرفت تو قرآن اور علی کو پڑھو، اور جب تم چاہتے ہو کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو تو میرے نبی کو دیکھو کہ میرا نبی کیا کہہ رہا ہے اور میرا علی کیا کہہ رہا ہے. تو جو اللہ نبی بتائیں گے، جو اللہ علی بتائیں گے، کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا، جانتے ہی نہیں ہے، جی جانتے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے. یہ جملہ علی مولا کے علاوہ کوئی بول نہیں سکتا. ہم اگر اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو ہم دلیلوں سے سمجھتے ہیں. سورج، چاند، نظام شمسی، نظام کائنات، نظم جہان، یہ پورے جہان کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو نظم و ضبط ہے یہ اللہ کے وجود پہ دلیل ہے. یعنی ہم چاند اور سورج سے اللہ سمجھتے ہیں، مگر چاند اور سورج بننے سے پہلے اللہ ہے. یا میں لفظ اور بہتر کروں، جو چاند اور سورج سے پہلے بنے وہ چاند اور سورج سے اللہ کیسے سمجھیں گے؟ میں اور آپ تو چاند سورج کے بعد بنے ہیں، تو چاند ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ ہے، سورج ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ ہے، نظام شمسی اور یہ نظم کائنات بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. لیکن جو ان ساری چیزوں سے پہلے بنے ہوں، ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ کہاں سے بات لے آئی، یہ ان سے پہلے کیسے بنے؟ تو قرآن مجید کے اندر ایک روشن آیت ہے، جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو سب کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ نے شیطان سے کیا کہا تھا؟ اللہ نے شیطان سے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنی دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرتا ام کنت من العالین، متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ کچھ عالین تھے، کچھ بلند مقام لوگ تھے، کچھ تھے جو آدم سے پہلے تھے. جی بلکہ میں دل کر رہا ہے آپ کی ولایت کی سماعتیں، ولائی سماعتیں دیکھ کر. میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جی مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم و حوا اس درخت کے قریب نہ جانا. جی یہ درخت کون سا درخت تھا؟ کہا جی گندم کا تھا، جی جو کا تھا. اور حضرت آدم و حوا اس درخت کے قریب چلے گئے، اس پودے کے قریب چلے گئے، وہ کھا لیا. یہ ظاہر ہے، اس کا باطن امام رضا بتا رہے ہیں. امام فرماتے ہیں وہ درخت جس کے یہ قریب چلے گئے، وہ درخت ہم اہل بیت کی عظمت ہے. آدم نے کچھ دیر کے لیے سوچا تھا کہ میں ان جیسا ہوں. اپنے آپ کو ان جیسا نہیں کہنا. یہ جو درخت شجرہ طیبہ، خبردار آدم انہیں اپنے جیسا، خود کو اپنے جیسا نہیں کہنا، ان جیسا نہیں کہنا. جیسا اللہ نے پنجتن کو بنایا ہے کسی کو نہیں بنایا. کوئی نہیں تھا اور پنجتن تھے.